میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وزن کم کرنے کے بارے میں 5 مغالطے جن کی سائنس تردید کرتی ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے دیکھ لیں تو نمبر 1 پر اگر ہم بات کر لیں تو وزن کم کرنے کا واحد طریقہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے سخت ورزش کرنا باقاعدگی سے۔ تو ویورز یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی ایسی تبدیلیاں لا کر جن پر آپ باقاعدگی سے عمل کر سکیں وزن آپ کم کر سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ متحرک رہنا ہوگا، یعنی کہ برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق ایک عام بالغ شخص کے لیے ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی جسمانی سرگرمی ضروری ہے۔ یہ سرگرمی تیز چلنا بھی ہو سکتا ہے یا پھر سائیکل چلانا بھی۔ مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ آپ جتنی کیلوریز کھا رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو اپنا وزن کم کرنے کے لیے جلانی ہوگی۔ اگر نمبر 2 پر ہم بات کر لیں تو وزن کم کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ سے آپ کو بچنا ہوگا۔ 90 اور سن 2000 کی دہائی میں کم کاربنز والی غذائیں بہت مشہور تھیں، لیکن اب زیادہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے۔ اگر انہیں صحیح مقدار میں متوازن غذا میں آپ اپنے کاربوہائیڈریٹس کو شامل کر لیں تو یہ وزن بڑھانے کا سبب نہیں بنتی جب تک آپ اس میں مکھن اور کریم وغیرہ شامل نہ کریں۔ اناج اور براؤن چاول یا رائی سے بنی ڈبل روٹی جیسے کاربوہائیڈریٹس کھانا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور آلو کھاتے ہوئے کوشش کریں کہ ان کا چھلکا نہ اتاریں تاکہ آپ کی خوراک میں فائبر کی مقدار برقرار رہے۔ تو ویورز تیسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وزن کم کرنے کے بارے میں وہ ہے کہ کچھ خاص غذائیں جو کہ آپ کی چربی جلانے میں مدد دیتی ہیں اور آپ کا ہاضمہ بڑھاتی ہیں۔ کچھ پرہیزی کھانوں میں انگور، لال مرچ یا سرکے کا استعمال بھی مشورہ اس بنا پر دیا جاتا ہے کہ یہ چربی ختم کرتی ہیں، اس لیے وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ میو کلینک ایک امریکی غیر منافع بخش تنظیم جو کلینیکل پریکٹس، تعلیم اور تحقیق کے لیے وقف ہے۔ میو کلینک کے مطابق کسی کھانے سے آپ کی چربی نہیں جلتی، ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے یا آپ کا ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے اور بالآخر آپ کا وزن متاثر ہوتا ہے۔ میو کلینک کی ویب سائٹ کے مطابق ایسی غذاؤں میں جیسا کہ اوپر بیان کی گئی ہیں ہمارے جسم کے لیے ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے، اور اس طرح کی پابندیوں اور ان چیزوں کو استعمال کر کے کم ہونے والا وزن یہ سب چھوڑتے ہی ایک بار پھر بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ پرہیز کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ دوبارہ سے پھر وزن گین کرنا شروع کر دیں گے۔ وزن کم کرنے کے بارے میں بہت سے مشورے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ اپنا خیال رکھنے کی خواہش کے باعث ہم صحیح اور غلط معلومات کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہم کھانے پینے کی ایسی عادات اپنا لیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ایسے ہی غلط معلومات سے بچنے کے لیے ہم یہاں اپنے 5 مغالطے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ نمبر 4 اگر میں آپ کو بتاؤں تو کم چربی یا چربی سے پاک کا لیبل لگی غذائیں ہمیشہ صحت مند متعادل ہوتی ہیں۔ ڈبوں میں بند خوراک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں مصنوعی ذائقے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ چربی کو کم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذائقوں کی کمی کی تلافی کی جا سکے۔ دوسری طرف میو کلینک کا کہنا ہے کہ چربی ہمیں پیٹ بڑے ہونے کا احساس دلاتی ہے، جس سے ہمیں کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ کیلوریز کم کرنے کے لیے چربی سے پاک خوراک کا انتخاب الٹا پڑ سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کیلوریز کم کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے وہ خوراک کھانا چھوڑ دی ہے جس میں چربی ہے تو آپ جو ہے فوراً ہی اس کے بعد جو ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سنیکس کھائیں۔ تو ویورز نمبر 5 پر اگر آپ بات کر لیں کھانوں کے بیچ سنیکس نہ کھانے سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ وزن کم کرنے میں سنیکس مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ یہ سنیکس کس قسم کے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جسم میں توانائی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے کھانوں کے درمیان کچھ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ NHS کی تجویز ہے کہ شوگر، نمک اور چربی سے بھرپور چپس، چاکلیٹ اور دوسرے سنیکس کھانے سے بہتر ہے فروٹ اور سبزیاں کھائیں۔ تو ویورز امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت ساری انفارمیشن گین کی ہوگی۔ تو ویورز اگر آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک پسند آیا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور ضرور کیجیے گا۔ تو ویورز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔